بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لیکچر نمبر 5 پڑھیں گے، جس میں منتخب آیات میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اور 33 کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے اور سوال جواب دیکھیں گے، اور سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور 40۔ تو ان کے جو صورتیں ہیں، ان کے ہم مشقی سوالات، الفاظ، معنی، لانگ کوسچن، شارٹ کوسچن اور MCQs دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کوسچن ہے کہ مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ تحریر کیجیے۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 33۔ ٹھیک ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ اور ترجمہ ہے اس کا، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا سورہ توبہ کا ترجمہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ۔ اب ہم دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ دوسری آیت کون سی ہے جی؟ تو دوسری آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 39۔ دیکھتے ہیں کون سی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ترجمہ ہے کہ جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ ٹھیک، تو یہ تھی سورہ الحج کی آیت نمبر 39۔ اب تیسری جو آیت ہے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے۔ تو تیسری آیت ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41۔ ٹھیک ہے، جو کہ ہے الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامرؤوا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ٹھیک ہے، ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ترجمہ آسان سے ہے، کیونکہ اس میں جو ورڈس ہیں جیسے اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، وامرؤا بالمعروف نیکی کا حکم دینا، ونہوا عن المنکر اور برائی سے روکنا، وللہ عاقبۃ الامور اور یہ سب جو ہے کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو یہ اس میں ہی تقریباً ورڈس کی جو میننگ ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ آئیے اب ہم اس کے دیکھتے ہیں سوال جواب کون کون سے ہیں۔ تو جناب اس کے اگر ہم کوسچنز دیکھیں تو اس میں 3 لانگ کوسچن ہیں۔ سب سے پہلا کوسچن ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں اسلامی سلطنت کے مقاصد اور اہداف اور خوبیاں بیان کریں۔ یعنی اس میں بتانا ہے ہم نے کہ اسلامی جو سلطنت ہے اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اس کے ہدف کیا ہوتے ہیں، ٹارگیٹس کیا ہوتے ہیں اس کے، اور اس کی خوبیاں یعنی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے تو ہم اس کا آنسر شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا رائٹ کیا ہے۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجیے گا، کیونکہ یہ میری بہت زیادہ محنت ہوتی ہے کہ میں اس کو بہت محنت سے یہ رائٹ کرتی ہوں، لکھتی ہوں، اور آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ میرا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو جناب سوال ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں اسلامی سلطنت کے مقاصد اور اہداف اور خوبیاں تحریر کیجیے۔ جواب ہے اسلامی سلطنت اور حکومت سے مراد ایسی ریاست جس میں بالادستی صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہو، اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانا جائے، اور قوانین سارے قرآن و حدیث کے مطابق بنائے جائیں، حکمران عوام کے خادم ہوں اور تمام عوام اسلامی احکامات کی پابندی کرتی نظر آئے۔ سورۃ الحج میں اسلامی سلطنت کے جو مقاصد، اہداف اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسلامی سلطنت کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اسلامی سلطنت کا جو سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے وہ میری نظر میں دین حق کا غلبہ ہے۔ یعنی اگر دین اسلام اگر غالب آ جائے تو سمجھیں کہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ اسلامی سلطنت کا سب سے اہم مقصد دین حق کی سربلندی اور غلبہ ہے، اور دین حق کے غلبے کے لیے جد و جہد اور خوف و خطر میں ثابت قدمی کا مظاہرہ ہر لمحہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ دوسرا جو ہے اسلامی معاشرے کا قیام۔ ٹھیک ہے، اور اسلامی معاشرے کا قیام تبھی ہوگا جب دین حق کا غلبہ ہوگا۔ تو اسلامی سلطنت کے مقاصد میں اہم کام اسلامی معاشرے کا قیام ہے، جس میں ایمان، عمل صالحہ، عبادت گزاری اور شرک سے پاک معاشرے کی تشکیل شامل ہے۔ یعنی ایسا اسلامی معاشرہ کہ جس میں نظر آئے
کہ واقعی یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے سربراہ و رعایا کے درمیان صلح صفائی، یعنی جو حکومت ہے اس کے اہداف میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے ہدف میں کہ پرامن معاشرہ تشکیل پائے۔ پرامن معاشرہ تبھی تشکیل پاتا ہے جب سربراہ اور رعایا دونوں کے درمیان پرخلوص وابستگی ہو اور عہد و پیما ہو، یعنی رعایا اپنے سربراہ کا احترام کرے اور حکمران اپنے آپ کو خادم ہی سمجھے۔ ٹھیک ہے، درمیان صلح صفائی تبھی ہو سکتی ہے ان کے جب اپنے اپنے فرائض اور اپنے اپنے یعنی کہ جو فرائض جو ہیں ان کو دیکھا جائے۔ تو یہ میں نے جو مجھے اب صحیح لگا میں نے اس کے حساب سے لکھا ہے کہ رعایا کو امن و سکون فراہم کرنا، اسلامی ریاست کے اہم مقاصد میں امن و سکون کا قیام بھی شامل ہے۔ رعایا کو ہر طرح کا معاشی، معاشرتی، سماجی سکون مہیا کرنا بھی اسلامی ریاست کی اہم ذمہ داری ہے اور مقصد بھی ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو خلفائے راشدین تھے وہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے رعایا کو امن و سکون فراہم کرنے کے لیے راتوں کو اٹھ کے گشت کیا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے بھیس بدل کے لوگوں کا احوال جو ہے وہ جانا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اپنی رعایا کو امن و سکون فراہم کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد عوام کی تعلیم، صحت اور معاش کا انتظام کرنا۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ عوام کی تعلیم، صحت اور معاش کا مناسب اور بہتر سے بہتر انتظام کرے اور یہ بنیادی ضروریات سب کی دسترس میں ہوں۔ یعنی کہ یہ تو بنیادی بیسک چیزیں ہیں کہ عوام کو تعلیم دینا، ان کے صحت، ان کے معاش۔ گورنمنٹ اگر ادارے ہیں، جیسے تعلیم کا ادارہ اگر گورنمنٹ ہے تو واقعی وہاں کام ہونا چاہیے۔ صحت کا اگر ادارہ گورنمنٹ کا ہے تو وہاں پہ کام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، روزگار، معاش کا نظام جو ہے اگر وہ گورنمنٹ کی دسترس میں ہے تو وہاں لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے۔ اسلامی ریاست کے اہداف جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ایمان والوں کو زمین میں حکومت اور اختیار حاصل ہو تو مندرجہ ذیل باتوں پر خاص دھیان رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ کون کون سی خاص باتیں ہیں جن پر دھیان رکھا جائے؟ نماز قائم کرنا، جو میں نے ابھی ترجمہ پڑھا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ نماز قائم کرے۔ نماز دین کا ایک اہم رکن ہے اور عبادت ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے اور تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، جب حکمران خود زکوٰۃ ادا کریں گے، ٹیکسز ادا کریں گے تو جو عوام ہے وہ بھی اس چیز کی پابند رہے گی۔ زکوٰۃ کا تعلق براہ راست سماج کی معاشیت سے ہے، اس لیے ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ معاش کے وسائل پیدا کرے اور لوگوں کی ضروریات کے لیے مناسب انتظام کرے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دینا۔ معروف کے معنی ہیں ایسی نیکی اور بھلائی والے کام جسے سب اچھا سمجھتے ہوں، اور منکر کے معنی ہیں ہر قسم کی بدی یا برائی جسے سب برا اور ناپسندیدہ سمجھیں۔ سماج میں اچھے کاموں کو فروغ دیا جائے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جو معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ اسی طرح جن لوگوں سے معاشرے کے بگاڑ اور فساد کا اندیشہ ہو ان لوگوں کو بدی اور برائی اور فسق و فجور اور تکبر و غرور سے روکنا، ان کے لیے سزائیں اور قوانین نافذ کیے جائیں تاکہ معاشرے میں امن و سکون کا دور دورہ ہو۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، جو کسی بھی طریقے سے قوانین کو توڑنے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے سزائیں مقرر کی جائیں، یہ بھی ان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اسلامی ریاست کی خوبی کیا ہے؟ اسلامی معاشرے کی اہم خوبی یہ ہے کہ سماج میں اچھے کاموں کو فروغ دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ اسی طرح جن لوگوں سے معاشرے کے بگاڑ اور فساد کا اندیشہ ہو ان لوگوں کو بدی اور برائی، فسق و فجور اور تکبر و غرور سے روکنا، ان کے لیے سزائیں اور قوانین نافذ کرنا تاکہ معاشرے میں امن و سکون کا دور دورہ ہو۔ یہ تمام ایک اسلامی ریاست کی خوبیاں ہیں کہ جہاں پر اچھائی کو فروغ دیا جاتا ہے، جہاں اچھے لوگوں کو سراہا جاتا ہے، وہاں معاشرہ ضرور ترقی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی اسلامی معاشرہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا ہی اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، دوسرا کوسچن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی روشنی میں ایک سچے مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی چاہیے، اس چیز کی وضاحت کریں، یعنی کہ وضاحت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب جو میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت دراصل ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ سے ہجرت فرض ہونے کے بعد یا وقت ہجرت نہیں کی۔ ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور بیوی اور مال و جائیداد کی محبت نے ان کو فریضہ ہجرت ادا کرنے سے روک دیا
ان کے بارے میں حق تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس میں تم نکاسی کا نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہے، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، تم کو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں۔ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حکم سے مراد جہاد قتال اور فتح مکہ کا حکم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیاوی تعلقات پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات قربان کرنے والوں کا انجام عنقریب سامنے آنے والا ہے، جب مکہ فتح ہوگا اور نافرمانی کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے، اور ان کے تعلقات اس وقت ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس جگہ حکم سے مراد حکم عذاب ہی ہے کہ دنیاوی تعلقات پر اخروی تعلقات کو قربان کر کے ہجرت نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ حکم عذاب عنقریب آنے والا ہے، یا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب آئے گا ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے۔ آیت میں اس جگہ مقصود کو ترک ہجرت پر وعید ہو، مگر ذکر بجائے ہجرت کے جہاد کا کیا گیا ہے جو ہجرت کے بعد کا اگلا قدم ہے۔ اس میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ابھی تو صرف ہجرت اور ترک وطن ہی کا حکم ہوا ہے، اس میں کچھ لوگ ہمت ہار بیٹھے، آگے جہاد کا حکم آنے والا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ساری محبتوں کو اور خود اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ اس جگہ ہجرت ہی کو جہاد سے تعبیر کر دیا ہو، کیونکہ وہ بھی حقیقت میں جہاد ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اور آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، فرمایا کہ دنیا یہ بھی بتلا دیا کہ جو لوگ ہجرت کے باوجود اپنے دنیاوی تعلقات کو ترجیح دے کر اپنے خویش اور عزیز اور مال و مکان سے چمٹے رہیں، ان کا یہ عمل دنیا میں بھی ان کے لیے مفید نہیں ہوگا، اور ان کا یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا کہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال، مال و مکان میں امن و چین سے بیٹھے رہیں، بلکہ حکم جہاد شروع ہوتے ہی یہ سب چیزیں ان کے لیے وبال جان بن جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتے۔ بس ثابت ہوا کہ ایمان کی تکمیل اس پر موقوف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب محبتوں پر غالب ہو، اور انسان کی دوستی، دشمنی، لینا دینا سب حکم خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو۔ جو ایک لانگ رہ گیا ہے اور جو شارٹ کوسچن رہ گئے ہیں اور MCQs جو ہے وہ انشاءاللہ میں اس کے لیے اگلا لیکچر بناؤں گی، تو پلیز آپ اس لیکچر کا انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے تاخیر ہو جاتی ہے لیکچر ریکارڈ کرنے میں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ لوگوں کے میسج آ رہے ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔